تو حضور کا جمال، حضور کی خوبصورتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا فائق تھا کہ جہاں حضور آتے پھر حضور چھا جاتے۔ جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الاضحیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا، اور حضور سرخ حلے میں جلوہ فراش تھے، اور میں کبھی چاند کو دیکھوں اور کبھی حضور کو دیکھوں، فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، تو میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال کا جمال عطا کر دیا جو انہی کا مقصود ہے۔ اس لیے اس جمال اور خوبصورتی کے مرقع و منبع محبوب کی عظمتوں کو کون گہنا سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا، چاند اسی طرح روشن اور تابہ رہے گا۔ یہ فرانس کے گماشتوں نے جو حرکت کی ہے، یہ ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، اس طرح کے ہونے والے واقعات کیا امت کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ امت کو صحیح معنوں میں امت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تشدد، افتراق، فرقہ بندی، گروہ بندی کے بت پاش کر کے ہم حضور کی امت بن کے کھڑے ہونے کی ضمانت اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ جب پوری دنیا کا کفر ملت واحدہ بن کے اسلام کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے، تو کیا امت کو حضور کے قدموں میں نہیں آ جانا چاہیے اور آقا کریم علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو اپنی روحوں میں جذب نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم کہلائیں کہ ہم مسلمان ہوں، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں نہ ہو؟ صاحب اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارے وعدے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے انداز سیاست، ہماری گھریلو زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری خانگی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، ہمارے شب و روز حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جائیں کہ پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ کہ حضور کا فرمان اور ہمارے لیے واضح حکم تو حکم رہا، محب تو محبوب کی منشا کو بھی پا لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ رک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا حضور تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، حضور کا پھر وہاں سے گزران ہوا تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا، آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوا؟ جی میں گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ایک بحرین سے صحابی آئے اور حضور کو آ کے انہوں نے سلام کیا۔ حضور نے رخ پھیر لیا، سمجھے شاید اتفاقاً ہوا تو جدھر رخ کیا ادھر سے جا کے سلام کیا۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے ناراضگی، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو جو حضور کے قربت میں بیٹھنے والے صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ حضور اس گناہ بے لذت کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، صرف 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی کا جواز دیا گیا اور باقی حرام کر دیا گیا۔ یہ عورتوں کا زیور ہے، زینت ہے، مرد کو جچتا نہیں، منع کر دیا گیا۔ اس کو جہنم کا انگارہ حضور نے قرار دیا، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ آگے بڑھے، سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ آقا کریم نے یوں پکڑ کے ایسے پھینک دی، ناراضگی ختم ہو گئی، مجلس جاری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اختتام کو پہنچی مجلس، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگے تو کسی نے کہا یار وہ انگوٹھی تو اٹھا لو۔
قیمتی دھات ہے، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو کہا یہ اٹھا لیجئے، آپ کی بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا کیا تھا جس کو حضور نے پھینکا، اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جاہلیت کی باتیں آج بھی ہماری معاشرت میں موجود ہیں، جن کو میرے حضور نے پاؤں تلے رگڑ کے پامال کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ فرمایا یہ جو تفاخر ہیں، جو تم ایک دوسرے سے بڑے بنتے ہو، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں ان تفاخرات کو یوں جو ہے وہ کچل رہا ہوں، اور باقاعدہ حضور نے پاؤں تلے جس طرح کوئی چیز کچلی جاتی ہے اور میں اس کو رونتا ہوں۔ تو کیا مزدور اور سرمایہ دار، غریب اور امیر، چودھری اور کمی کی تقسیم ہماری معاشرت میں آج بھی موجود نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو پھر یہ جاہلیت کی باتیں میرے حضور نے تو پھینک دیا، اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج سودی معیشت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ نہیں ہے؟ اللہ نے تو اعلان جنگ کیا تھا اس کے ساتھ۔ آج جھوٹ قدم قدم پہ ہم نہیں بولتے۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ مومن کیا جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ نہ، کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، تقاضا آئے بشریت ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں ہو، اور ضرورت بھی ہو تو جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، سوائے 3 مقامات پر: صلح کروانے کے موقع پر جہاں جان کا خدشہ ہو، یا توریہ کے طور پہ آپ بولیں، یا آپ کے کسی عضو کے کٹنے کا خطرہ ہو تو اس وقت حالت اکراہ کے اندر آپ بول سکیں، اس کے علاوہ تو اجازت ہی نہیں۔ اور ہماری زندگی جھوٹ سے عبارت ہے، اور آج کہتے ہیں ہماری زندگیاں برکت سے خالی ہیں۔ برکت آئے گی کہاں سے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ انسان تو نہیں سونگ سکتے، رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں، میلوں دور ہٹ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے تو ہمارے اطراف میں ہیں ہی نہیں، ہم نے تو اپنے اطراف میں گندگی اور غلاظتیں پھیلا رکھی ہیں۔ تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے نظام کو اپنی روحوں میں جذب کر لو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، آج پھر وہ جملہ بولتا ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت۔ تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا کاروبار، تمہارے وعدے اس انداز سے ہوں، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ یہ میرے رب کا عہد ہے، تم میرے رسول کے ہو کے دیکھو، زمانہ تمہارے قدموں میں رکھ دو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تیرے ہی ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہم کو زندگی کی آخری سانس تک حضور کا وفادار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دی جائے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کی جائے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے آج کے اجتماع کی برکتیں ان کی روحوں میں ڈال دے، ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے، معاشرت کا حسن عطا کر دے، صالحیت کا نور عطا کر دے، میرے ملک کی ہر حالت بہتر فرما دے، چپے چپے کی خیر فرما، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو ایسا غلبہ، طاقت، شوکت اور حشمت عطا کر
کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی